دیکھنے میں بڑی لگتی ہے، لیکن اگر اس کو اس عالم سے ملایا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث پیغمبر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، میں صبح ملتان سے نکلا ہوں، رستے میں مجلس بھی بڑی ہے اور یہاں بھی پہنچا ہوں۔ میں اتنا تھکا ہوا نہیں ہوں جتنے آپ لوگ مجھے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد والے صلی اللہ محمد۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ عزیزان محترم، خوب پروردگار نے انسان کو منا۔ رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ الناس نائم، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب بیدار ہوں گے۔ لوگ سو رہے ہیں۔ خوب یہ جب انسان اس عالم میں اٹھے گا نا، جب یہاں سے جائے گا تو اسے ایسا لگے گا کہ وہ بہت لمبا ایک خواب دیکھ رہا تھا، مگر دنیا کا خواب، رات کو سوئیں تھوڑی دیر خواب دیکھیں، خواب میں کوئی بھیڑیا پیچھے لگ جائے، کسی چھت سے گر رہے ہوں تو آنکھ کھل جاتی ہے، بندہ پھر کہتا ہے وہ یہ تو تھوڑا سا خواب ہی تھا۔ لیکن یہ خواب بہت لمبا ہے ظاہراً، لیکن آنکھ دوبارہ نہیں کھلے گی، ایک ہی دفعہ ہے۔ جو کرنا ہے اسی تھوڑے سے عرصے میں کرنا ہے۔ وہاں عمل نہیں ہے، عمل کا نتیجہ ہے، عمل یہی ہے۔ وہ جانے محترم، خوب کہاں کرے، کیا کرے، تھوڑی سی زندگی۔ ہاں، اس تھوڑی سی زندگی کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا۔ پروردگار ایک بھیج دیتا، 2 بھیج دیتا، 100 بھیج دیتا، 1000 بھیج دیتا، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت آسان نہیں ہے، ہدایت آسان نہیں ہے۔ جہاں انسان کو خلق کیا وہاں انسان کو اختیار بھی تو دیا، اچھے کو لو یا برے کو لو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ساری چیزیں میٹھی میٹھی ہیں، کڑواہٹ بھی ہے، مشکلات بھی ہیں، گمراہی بھی ہے، گناہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ خدا جانتا تھا کہ اس کے عقل کو اپ گریڈ کرنا ہے، رشد کرنا ہے، کمال کی طرف لے کے جانا ہے، اسی لیے ایک ایک کر کر نبی بھیجتا رہا۔ کہ وہ انسان سے واقف تھا نا۔ جیسے آپ چھوٹے سے بچے کو شروع میں کچھ اتنا دے دیں، اول تو وہ قبول نہیں کرے گا، اس کے ذہن میں اتنی ظرفیت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو میٹرک کا کتاب کھولیں اور پڑھانا شروع کر دیں۔ وہ آہستہ آہستہ بچہ بھی رشد کرتا ہے، عقل بھی اس کی رشد کرتی ہے، چیزیں بھی سمجھتا ہے، چیزیں حاصل کرتا ہے۔ وہ اسی طرح پروردگار نے بھی انسان کو ذہن کو آہستہ آہستہ رشد دی ہے۔ انبیاءوں کا کام کیا تھا؟ نبیوں کا کام کیا تھا؟ پروردگار قرآن میں فرماتا ہے، سورہ جمعہ میں پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان نبی بھیجے۔ ان کا کام کیا تھا؟ وہ جو زکیہم، تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے۔ پروردگار یہ کیسی پاکیزگی ہے؟ کہا یہ ظاہری طہارت نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے، انسان صاف رہے، نجاست سے دور ہے۔ وہ سارے انسان کو احکام بھی آنے چاہیے، غسل کیسے کرنا ہے، کوئی چیز نجس ہو اسے صاف کیسے کرنا ہے، خوب ضروری ہے، احکام سیکھنے چاہیے۔ اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، پہلے تو انسان تھوڑی شرم کرتا تھا کہ مولانا صاحب سے پوچھوں گا تو کہیں برا نہ مانے، کہیں ڈانٹ نہ دے۔ بہت سارے لوگ اسی چکر میں پوچھتے نہیں ہیں، اور پوچھتے نہیں ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ کئی جگہ میں جاتا ہوں، ابھی لوگوں نے مجھے بتایا مولانا صاحب لوگوں کے بچے ہو گئے، غسل پوچھا تو غسل ہی کرنا نہیں آتا تھا۔ قصور کس کا ہے؟ مطلب میرا بھی قصور ہے، میرے جیسے کہ بھائی ہمیں بھی اس قابل ہونا چاہیے کہ لوگ ڈرے نہیں ہم سے، لوگ بات کریں، لوگ سوال کریں، پوچھیں۔ دوسرا یہ کہ بہرحال لوگوں کو بھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ایزانے وہ تم قیامت والے دن پھنسے ہوئے ہوں گے ایک جگہ پہ، خدا کہے گا تمہاری نماز ہی قبول نہیں۔ کہا پروردگار میں تو ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا ہوں۔ کہا تم نے وضو صحیح نہیں کیا تھا، وضو ہی صحیح نہیں کیا تھا۔
دنیا جہان کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں ہم یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ. بھائی ایک دفعہ وضو کی ویڈیو دیکھ لو، وضو کی، وہ شرم تو ہے نہیں. کیا ہے اس میں؟ قرات. انسان کو جو نماز پڑھتا ہے اس میں جو سورہ پڑھتا ہے انسان اپنی قرات ٹھیک کر لے. بھائی علماء آپ کے درمیان میں، خدا بند مولانا صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خوب ماشاءاللہ اس خدا بند، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ بہت ان کی بزرگی ہے، یقیناً بزرگ ہیں، لیکن اس میں بھی انہوں نے جو زور خطابت دکھایا ہے، خدا اور ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. وزان خوب اجزان محترم، خوب انسان سیکھے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو یہاں سیکھ رہا ہے، اب مثال کے طور پر ابھی آپ سب یہاں رہتے ہیں اور یہاں پہ اکثر آپ لوگوں کے خاندان میں کوئی نہ کوئی باہر ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ نے بھی مثلاً باہر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس نے بولنا ہے جی وہاں پر آپ نے فلانا کام کرنا ہے، کوئی الیکٹرک کا کام کرنا ہے، کمپیوٹر کا کام کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، وہاں آپ کی نوکری ہے. اب آپ کے پاس 6 مہینے ہیں، تو یا تو آپ 6 مہینے ایسی گزار دیں، پھر جب وہاں جائیں اور وہ آپ کو جو کمپیوٹر پہ بٹھائیں گے تو آپ کو کچھ آئے گا ہی نہیں، تو کیا کریں گے آپ سے؟ بولیں بھائی بولا تھا سیکھ کے آتے، یہاں سیکھنے کا موقع نہیں ہے. تو یہ جو نوکری تھی اب یہ گئی، ختم، اب ڈھونڈو. اس دنیا میں تو پھر موقع ہے کہ میں دوبارہ کوئی نہ کہیں سے کچھ سیکھ لوں. اس عالم میں کوئی موقع نہیں ملے گا. جب وہاں جانا ہے تو پھر تیاری کر کے جانا ہے. اسی لیے اللہ نے انسان کا ذہن دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ نبیوں کو بھیجا، تاکہ انسان کا ذہن اس چیز کو قبول کرے. اسلام بھی جب آیا، جب آخری مذہب اسلام، سارے مذہب اسلامی تھے، سارے نبی ایک ہی تھے، کوئی نبیوں میں اختلاف. سارے نبیوں کو جمع کر دیں آپ، امام خمینی کا مشہور جملہ ہے، تمام انبیاءوں کو ایک کمرے میں جمع کر دیں، آپس میں اختلاف نہیں پایا جائے گا. البتہ 2 مولوی ایک کمرے میں بیٹھے ہوں وہ اختلاف پایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آئے ایک ہی جگہ سے ہیں. علم الہی ہے اور مقصد انسان کو خدا کی طرف لے کے جانا ہے، اپنی طرف لے کے. خوب اب یہ جو ذہن ہے، جب رسول خدا آئے، اسلام شریعت آئی، تو بھی آہستہ آہستہ احکام آئے. ایک ہی دفعہ نہیں آ گئے روزے، ایک ہی دفعہ حج بھی نہیں آیا، زکوٰۃ بھی ایک ہی دفعہ نہیں آئی. آہستہ آہستہ. کیوں؟ تاکہ اندر کیپیسٹی پیدا ہو کہ اس بات کو قبول کیا جائے. خوب انسان کے پاس جو اللہ نے اسے ایک نعمت دی ہے وہ عقل ہے. عقل یہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے، اور یہی چیز ہے جو اسے دوسری مخلوقات سے افضل قرار دیتی ہے. مخلوقات بہت ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، ہوائیں ہیں، سب کس کی؟ اللہ کی مخلوق ہے. ملائکہ ہیں زمین کے اندر، آسمانوں میں جانور ہیں، اور کیسے کیسے جانور ہیں. شہد کی مکھی کو دیکھیں آپ، کیسے پھلوں سے رس لیتی ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کو وہی بھیجی. جیسے 500 سال پہلے شہد کی مکھی شہد بناتی تھی، آج بھی ویسی بنا رہی ہے. کوئی آج ماڈرن دور میں آ کے شہد تبدیل ہو گیا؟ چونٹی جیسے اپنے گھروں کو بناتی تھی ویسی بناتی ہے. پرندے جیسے اپنا گھونسلہ بناتے تھے، کوئی پرندوں کے گھونسلوں کے 5 منزلیں نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ جو دیا گیا سب ویسا ہی ہے، جو انسٹال کیا ہے ویسے ہی چلے گا. فکر تعقل، مگر انسان کو اللہ نے عقل دی تاکہ یہ رشد کرے، یہ چیزوں کو خود پہچانے. اگر انسان میں عقل نہیں ہوتی اور جو کہا گیا ہوتا جانوروں کو ویسے ہی کرتا تو پھر کوئی کمال نہیں تھا، پھر جنت اور جہنم بھی نہیں تھی. کیونکہ جب حساب کتاب ہی نہیں ہے تو پھر جنت جہنم کیسی؟ خدا نے آزمائش میں ڈال کر
اسے کمال پر پہنچایا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا تاکہ میں تمہیں آزماؤں۔ کیا آزماؤں؟ کہ تم میں احسن عمل، اچھا عمل کس کا ہے، آزمانے کے لیے۔ یہ انبیاء آئے اس لیے کہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائیں، اور نبیوں کے بعد اللہ نے ائمہ علیہ السلام کے سلسلے کو جاری رکھا تاکہ انسان خدا تک پہنچے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔